بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 94 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المنادى۔ منادى ہر وہ اسم جس کو ہم اپنی طرف بلاتے ہیں، ہر وہ انسان جس کو ہم بلاتے ہیں اس کو منادى کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے ذریعے سے ہم بلاتے ہیں اس کو ادوات النداء یا حرف النداء کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں زید کو بلاتا ہوں تو میں کہوں گا یا زید، اے زید، تعال ہنا، میری طرف آئیے۔ تو یا حرف ندا اور زید منادہ ہے۔ اب اس میں مختلف ترکیبات ہیں، کبھی تو منادہ مضاف ہوتا ہے، کبھی وہ مفرد ہوتا ہے، کبھی وہ نکرہ غیر مقصودہ ہوتا ہے، تو کبھی وہ شبیہ بالمضاف ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر ایک کے لیے الگ حکم ہے۔ آئیے اس سبق میں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنادى۔ الامثلہ: یا صلاح الدین، اے صلاح الدین۔ یا حارس البستان، اے باغ کے رکھوالے یا باغ کے چوکیدار۔ یا بائع التین، اے انجیر کے بیچنے والے۔ تو یہاں پر منادى صلاح الدین یعنی صلاح مضاف ہے، الدین مضاف الیہ، حارس مضاف ہے، البستان مضاف الیہ، بائع مضاف ہے، التین مضاف الیہ۔ تو اس کا اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے، صلاح یہ منصوب ہوگا، منصوب یعنی اس پر فتحہ ہوگا جب بھی منادى مضاف ہو۔ یا مسافرن، اگر ہم یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، یا مسافرن، اے مسافر، تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے مزید کہا الی لبنان، کیونکہ سفر جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ملک یا کسی بھی زمین کے حصے کی طرف۔ تو کہا الی لبنان، اے لبنان کی طرف مسافر جانے والے۔ تو یہاں پر ہم اس کو شبیہ بالمضاف کہیں گے، جس طرح مضاف مضاف الیہ یہ آپس میں تخصیص کے لیے، یہ مضاف کی تخصیص ہم مضاف الیہ سے کرتے ہیں، کتاب زیدین، زید کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسافرن کی بھی ہم نے تخصیص کی ہے، وہ مسافر جو لبنان جا رہا ہے۔ اسی لیے ان مثالوں میں اس کو شبیہ منادى شبیہ بالمضاف، منادى شبیہ بالمضاف، مضاف کی مشابہت رکھنے والا، کس اعتبار سے؟ تخصیص کے اعتبار سے یا تعریف کے۔ یا لاہین، اے غفلت کرنے والے، عن درسہ، ٹھیک ہے۔ یا ضائعن، اے ضائع کرنے والے، کتابہ، اپنی کتاب کو۔ تو یہاں پر کتابہ کا آنا، عن درسہ کا آنا اس طرح ہے جیسے مضاف ہے، اس کو ہم شبیہ بالمضاف کہتے ہیں۔ اس کا اعراب دیکھیں، یہ بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے، پہلے والا بھی دوسرے والا بھی۔ یا مسرعن فی العجلۃ، اے باغ دوڑ کرنے والے یا تیزی دکھانے والے، فی العجلۃ یعنی جلدی کرنے والے، الندامۃ تو جلدی کرنے میں ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے اکثر۔ تو جلدی میں دوڑ کرنے والے خیال رکھیں، کیونکہ بعد میں پشیمانی ہوگی۔ یا ظالمن، اے ظالم، تبصر فی العواقب، نتائج اور عاقبت کو ضرور دیکھو، اس پر نظر رکھو، اگر آپ ظلم کرو گے تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں آئے گا بعد میں۔ یا شامتن، اے شماتت کرنے والے، ان الدہر خوان، یاد رکھیے کہ زمانہ جو ہے وہ خیانت کرنے والا ہے یا انسان کو اپنے ٹھکانے تک پہنچاتا ہے۔ تو اس میں آپ ہر وقت دیکھ لیں، کسی کے ساتھ برا بلا کسی کو مت کہنا یا برا نہ سوچنا کسی کے لیے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسرعن، ظالمن، شامتن، یہ بھی منصوب ہے۔ تو ان تین قسم کے منادى، ٹھیک ہے، چاہے مضاف ہو، شبیہ بالمضاف ہو، یا اس کے علاوہ مسرعن جس کو ہم کہتے ہیں نکرہ غیر مقصودہ، نکرہ ہے مسرعن، ظالمن، شامتن، کیونکہ یہاں سے کوئی ایک بندہ مراد نہیں ہے، ایک عمومی اعلان ہے، نصیحت ہے کہ ایسا بندہ جو جلدی کرتا ہے، جلدی کے کام کرتا ہے، نادم ہوگا، اور وہ آدمی جو ظالم کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ دیکھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایسا بندہ جو دوسرے سے حسد کرتا ہے، اس کے لیے برا بلا سوچتا ہے، وہ بھی یہ سوچے کہ دیکھو زمانہ پلٹنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں چوتھی قسم کی مثالوں کی طرف۔ یا رجالو، اے آدمیوں یا اے لوگو، اتقنوا اعمالکم، اپنے اعمال کو پختگی سے کرو۔ یا فتیانی، اے دو جوان، لا تعبثا بالازہار، پھولوں کے ساتھ فضول حرکت نہ کرو یا اس کو ضائع مت کرو، ٹھیک ہے۔ لا تعبثا
یعنی عبث کام کرنا، بالاظہاری پھولوں کے ساتھ۔ لا یا لاعبون اے کھیلنے والے لوگو استریحو استراحت کرو۔ اب یہاں پر رجالو مرفوع ہے، فتیانی پتہ ہے آپ کو جب تثنیہ ہوتا ہے تو وہ نون التثنیہ مکسور ہوتا ہے، لیکن یہ فتیانی کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ کتابن کتابانی، کتابن مرفوع ہے مفرد ہے، کتابانی تثنیہ ہے یہ بھی مرفوع ہے کیونکہ تثنیہ الف کے ساتھ، اور یا نون اس کا نون تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، کسرہ اس پہ ہوتا ہے، تو یہ بھی حالت رفعی میں ہی ہے۔ اسی طرح لاعبون جمع مذکر سالم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر سالم واو ما قبلہ مضموم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جب کبھی بھی منادہ نکرہ ہو، نکرہ کیونکہ رجال نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو جب کبھی بھی منادہ نکرہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ مفرد کی مثال بھی آ گئی، تثنیہ کی بھی آ گئی اور جمع کی بھی آ گئی۔ تو جس طرح وہ اپنے اصل حالت میں منادہ یعنی مفرد مرفوع ہوتا ہے، تثنیہ مرفوع الف کے ساتھ ہوتا ہے، جمع مرفوع واو کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہوگا جب کبھی بھی منادہ نکرہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، یا خلیلو یا حسنانی یا محمدون، تو یہاں پر ہم وہ کہیں گے کہ جب بھی منادہ معرفہ ہو مفرد ہو تو وہ بھی مرفوع ہوگا، اور یہ اپنے اپنے اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہیں۔ اور یہاں پر کیونکہ یہ نکرہ مقصودہ ہے، خلیل، حسنان، محمدون۔ آئیے بحث کو پڑھتے ہیں اور مزید اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البحث اذا اردنا، اگر ہم یہ ارادہ کریں، ان نطلب ہم مطالبہ کریں، اقبال احد علینا کہ ایک آدمی ہماری طرف آئے، نادینہ ہو تو ہم اس کو بلائیں گے، بذکر اسمہ اس کے نام کو پکارنے سے، نام پکاریں گے، اس کو بلائیں گے اپنی طرف، او صفت ہی یا اس کی صفت کے ساتھ، مثلا یا زید، یہ ایک بات ہو گئی، یا خیاط اے درزی، ٹھیک ہے، یا تاجر اے تاجر، تو اس کی صفت بھی ہے نام بھی ہے۔ بعد کلمت یا کے بعد اس کو نام کو لائیں گے یا صفت کو لائیں گے۔ فقلنا کما فی الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں اس طرح ہم نے کہا، یا صلاح الدین اے صلاح الدین، یا حارث البستان وحلم مجرہ، اسی طرح تمام مثالوں کو آپ نے دیکھا اور سمجھا۔ ویسمى الاسم بعد یا کے بعد جو اسم آئے گا اس کو منادہ کہتے ہیں۔ اما مگر البتہ یا جو ہے صرف نفسہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادات النداء، یا کو ادات النداء کہتے ہیں، اور جو کلمہ یا کے بعد آئے اس کو منادہ کہا جاتا ہے۔ ومثل یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ، تمام حروف النداء ہیں، یہ آپ کو ملیں گے عربی کلام میں، یا ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اگر ہم غور کریں، المنادى منادہ پر، فی الامثلۃ المتقدمہ گزشتہ مثالوں میں، وجدناہ ہم اسے پائیں گے، یقع علی احوال خمسہ، منادہ کی 4 احوال ہیں، ٹھیک ہے، یعنی منادہ جو ہے وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ فهو فی الطائفۃ الاولی، پہلی جماعت کی مثالوں میں یا پہلی طائفہ کی مثالوں میں، مضاف الی اسم بعدہ، ما بعد اسم کی طرف مضاف ہے، یا صلاح الدین۔ وفی الطائفۃ الثانیہ متصل بشیء، دوسری قسم کی مثالوں میں منادہ متصل ہے، بشیء من تمام معناہ، ایسی چیز کے ساتھ جس سے اس کا معنی مکمل ہوتا ہے، جسے میں نے کہا یا لاہین اے غفلت کرنے والے، عن درسہ، تو عن درسہ اتمام معنی کے لیے، کما یتصل المضاف بالمضاف الیہ، جیسا کہ مضاف بمضاف الیہ کے ساتھ اتصال ہوتا ہے کسی وجہ سے۔ ولذلك يسمى شبیہا بالمضاف، اسی لیے اس والی قسم کو جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری جماعت یا لاہین عن درسہ شبیہ بالمضاف کہا جاتا ہے۔ فإننا اذا قلنا، مثلا اگر ہم اس طرح سے کہیں یا مسافرا اے مسافر، وسکتنا اور ہم خاموش ہو جائیں، لم يتبين للسامع المعنى الكاملا، تو سامع سننے والوں کو پر واضح نہیں ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا معنی مراد ہے۔ لأن السفر، کیونکہ سفر قد يكون إلى بقاع شتى، بہت ساری جگہوں کی طرف سفر ہو سکتا ہے، تو آپ سفر سے یا مسافرن کس کو بلا رہے ہیں۔ وإذا قلنا، اگر ہم کہیں إلى لبنان، فقد اتممنا المعنى، تو اس سے ہم اپنے معنی کو مکمل کر دیتے ہیں، وخصصناه، تخصیص بھی کر دیتے ہیں، كما يخصص المضاف بالمضاف الیہ، جس طرح مضاف کی تخصیص مضاف الیہ سے ہوتی ہے۔ وہ فی الطائفۃ الثالثہ نکرۃ غیر مقصودہ، تیسری قسم کی مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ منادہ کیا ہے؟ نکرہ غیر مقصودہ ہے۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ نکرہ کیا ہے، غیر مقصودہ کیا ہے۔ اما انہ نکرہ، جہاں تک بات اس کے نکرے کی ہے، فلانہ، تو چونکہ وہ جو ہے لا یفہم منہ معین، کیونکہ اس سے معین کوئی چیز مراد نہیں ہے۔ واما انہا غیر مقصودہ، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نکرہ
غیر مقصودہ کس طرح ہوتا ہے؟ فَلِأَنَّنَا حِينَ نَقُول، جب ہم یہ کہیں گے یا مسرعاً فی العجلة الندامہ مثلا لا نوجہ الخطابہ، تو ہم کسی ایک کو مخاطب نہیں کرتے، کسی خاص انسان کو، ولا نقصد به، اور نہ کسی کا ہم قصد کرتے ہیں، واحدا دون آخر، کسی ایک کو دوسرے کے علاوہ، وإنما نلقي النصح، ہم نصیحت دیتے ہیں یا کرتے ہیں، عاما لكل من ينتفع به، جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ نکرہ تو ہے کیونکہ مسرعاً مثال کے طور پر یہاں پر نکرہ ہے، اس کے بعد غیر مقصودہ کیوں ہے کہ یہاں کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے، عام ایک نصیحت۔ اما فی الطائفة الرابعہ، جو چوتھی قسم کی مثال ہے، فالمنادى نکرۃ مقصودہ، وہ منادى نکرہ بھی ہے مقصودہ بھی ہے، اس سے کوئی خاص افراد مراد ہیں۔ لأن المتکلم، کیونکہ متکلم حین یقول، جب کہتا ہے یا رجالو، اے لوگو، اے آدمیوں، اتقنوا اعمالکم، اپنے عمل کو پختہ کرو، مکمل کرو، یقصد به رجالا مخصوصین، تو اس سے مخصوص لوگ مراد ہیں، رجال مراد ہیں، یوجہ الیہم خطابہ، وہ اپنا خطاب اور اپنی بات کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ واما فی الطائفة الخامسہ، جہاں تک پانچویں قسم کی مثالوں کی بات ہے، فالمنادى، منادى وہاں پر عالم، اسم مفرد، ای غیر مضاف، نہ وہ مضاف ہے، وغیر شبیہ بالمضاف، نہ وہ شبیہ بالمضاف ہے، بلکہ کیا ہے، عالم ہے، مفرد ہے، کسی کا نام ہے اور مفرد ہے۔ مفرد سے مراد وہ والا مفرد ہے کہ جو نہ مضاف ہو اور نہ شبیہ بالمضاف، کیونکہ بعض اوقات مضاف بھی مفرد ہوتا ہے، صلاح الدین، صلاح یہاں پر مفرد ہے لیکن وہ دین کی طرف مضاف ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف مفرد ہو جو کہ مضاف نہ ہو۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْمُنَادَى، اب ان تمام جتنی بھی مثالیں گزری ہیں منادہ کو آپ دیکھیں، فی جمیع الاحوال السابقہ وجدتہ فی الاحوال الثلاث الاولی، پہلی تین قسم کی مثالوں میں آپ منادہ دیکھتے ہیں منصوبا دائما، منصوب ہوگا ہمیشہ، وفی الحالین الاخیرتین مبنیا علی ما یرفع به، اور دوسری جو تیسری اور چوتھی اور پانچویں قسم کی مثالیں ہیں وہاں پر منادہ کیا ہوگا، مبنی علی ما یرفع به، جس طرح ہم عام طور پر مفرد کو مرفوع کہتے ہیں ضمہ کے ساتھ، تثنیہ الف کے ساتھ اور جمع واو کے ساتھ، اسی طرح وہ بھی مرفوع ہوگا۔ فإن كان قبل النداء، جب منادہ بننے سے پہلے یا حرف ندا کے دخول سے پہلے، یرفع اگر ضمے سے وہ مرفوع ہوتا ہے، بنی علی الضم، تو ضمے سے ہی مرفوع ہوگا، جیسا کہ یا زیدو۔ وإن كان يرفع بالالف، اگر منادہ بننے سے پہلے وہ مرفوع ہو الف کے ساتھ، جسے تثنیہ ہوتا ہے، لأنہ مثنى بنی علی الالف، تو یہاں پر بھی وہ تثنیہ الف کے ساتھ ہوگا منادہ۔ وإن كان يرفع بالواو، اگر عام حالات میں منادہ بننے سے پہلے وہ مرفوع بالواو ہو، لأنہ جمع مذکر سالم، چونکہ وہ کلمہ جمع مذکر سالم ہوگا، بنی علی الواو، تو یہاں پر بھی وہ مبنی علی الواو ہوگا، کما ہوا واضح فی الامثلہ، جو کہ مثالوں سے واضح۔ قاعدہ، المنادى اسم یذکر بعد یا، وہ اسم ہے جو یا کے بعد مذکور ہو یا اس کا ذکر ہو، او احدى اخواتها، یا اس کے کوئی ایک ہو، یعنی یا حرف ندا ہے اور اس کے اخوات کیا ہیں، ایا، حیا، ای، حمزہ، مفتوحہ، جو ہم نے پڑھے ہیں۔ طلباً، اور یہ آتا کس لیے ہے، طلباً لاقبال مدلولہ، مدلول یعنی جو مخاطب ہے جس کو ہم بلانا چاہ رہے ہیں اس کے طلب کے لیے یہ حروف آتے ہیں اور منادہ کو ہم پکارتے ہیں۔ ینصب المنادى، منادہ منصوب ہوگا اذا کان مضافا، جب وہ مضاف ہو، او شبیہ بالمضاف، جب وہ شبیہ بالمضاف ہو، مثالوں سے ہم نے سمجھ لیا، او نکرہ غیر مقصودہ، یا جب وہ نکرہ غیر مقصودہ ہو، کسی ایک شخص سے اس سے مراد نہ ہو۔ ویبنى، اور وہ مبنی ہوگا علی ما یرفع به، جیسا وہ مرفوع ہوتا ہے اذا کان نکرۃ مقصودہ، جب منادہ نکرہ مقصودہ ہو۔ نکرہ مقصودہ سے مراد یا رجال اتقنوا اعمالکم، او علما مفرد، یا جب وہ علم مفرد ہو تب بھی کیا ہوگا، علی ما یرفع، یبنى علی ما یرفع به۔ والمراد بالمفرد، اور یہاں پر مفرد سے مراد یہ ہے ہونا ما لیس مضافا، جو کہ مضاف نہ ہو، ولا شبیہ بالمضاف۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ التمرین الاول، پہلی تمرین یا پہلا مشق، عین، تعین کیجئے، فی الجمل الآتیہ، آئندہ جملوں میں، نوع المنادى، کہ یہ منادہ کی کون سی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، منادہ ہم نے پڑھ لیا، منادہ مفرد ہوگا، منادہ مضاف ہوگا، منادہ شبیہ بالمضاف ہوگا، منادہ جو ہے نکرہ مقصودہ ہوگا وغیرہ۔ وبین المعرب منہ، معرب بھی بیان کیجئے، والمبنیہ، مبنی بھی بیان کیجئے، ونوع الاعراب والبناء۔
اغیثوا البائسین یا اہل المروءات، تو یا داخل ہوا ہے اہلا پہ اور اہلا مضاف ہے ما بعد کی طرف، تو ہم نے کہا تھا جب منادہ مضاف ہوگا وہ منصوب ہوگا اہلا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ غربت الشمس، سورج غروب ہوا، یا صائمین، صائمین، اب دیکھیں صائمین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، منادہ ہے اور نکرہ مقصودہ ہے، تو اسی لیے یہاں پر آپ کو صائمین نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ یہاں پر نکرہ مقصودہ ہے۔ عجب دعائی، میرے دعا کو قبول کیجئے، آیا بھی ایک ادوات النداء ہے، مجیب الدعاء مضاف ہے، تو جب مضاف ہوتا ہے منادہ تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح لا تعذب الحیوان، حیوان کو تکلیف اور عذاب نہ دو، یا فریدو، فریدو کیا ہے، یہاں پر فریدو عالم ہے، مفرد ہے، تو عالم مفرد ہو تو وہ کیا ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا، تو ہم پڑھیں گے یا فریدو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا مسافرون، تأہبوا، تیار ہو جاؤ، تیاری پکڑو، مسافرون دیکھیں آپ کیا ہے، نکرہ مقصودہ ہے، اور ہم نے پڑھا تھا نکرہ مقصودہ حالت رفعی میں جس طرح ہوگا اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا، یہ منصوب نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمرین فی الاعراب، یا راعی الغنم، اے بکریوں کو چرانے والے، حرف نداء یا حرف نداء مبنی علی السکون، مبنی سکون کے ساتھ ہے، راعیہ منادہ منصوب بالفتحۃ الظاہرہ، منادہ منصوب ہے فتحہ ظاہرہ کے ساتھ، کیوں، لأنہ مضاف، راعی مضاف غنم کی طرف، الغنم مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ الظاہرہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔